یہ نظام ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بکی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ پورے ملک پر اپنی من مانی اور عوام کی رائے کو کچلنے پر تلی ہوئی ہے، اور خاص مافیاز اور گروپ ہیں جو پورے ملک کے مفادات کو لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں۔ قوم کو پورے شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کوئی فساد برپا کر دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر شعوری طور پر اتنے مضبوط ہیں، سول سوسائٹی پبلک اویئرنیس اتنی ہے، سول سوسائٹی اتنی مضبوط ہے، یہ کیوں ہے کہ ہمیں منہ اٹھا کے جو ہے وہ یورپ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے مثالیں دینے کے لیے کہ سول سوسائٹی اتنی مضبوط ہے کہ حکمران غلطی کرتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حکمران کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہماری روایت تھی بھائی۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عام شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ قمیض آپ نے کیسے سلوا لی، مال غنیمت سے تو اتنا حصہ آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ ایک عورت کھڑا ہو کے یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ حکم نافذ نہیں کر سکتے کہ اس سے زیادہ کسی عورت کا حق مہر نہیں ہے۔ سول سوسائٹی کو اتنا مضبوط کیا اسلامی ریاست کے اندر، مدینہ کی ریاست کے اندر، یہ ہماری تاریخ تھی۔ آج کیا ہو گیا؟ لوگ کس طرح بکھر گئے ہیں، کس طرح عصبیتوں کا شکار ہو گئے ہیں، کس طرح ذاتی مفادات کے اندر چلے گئے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ان چیزوں سے نکلنے کے لیے لازم ہے کہ ایک باشعور قوم ہم بنیں۔ پورے ملک کے اندر دہشت گردی کا دور ہے، خطرے میں ہے۔ اب ادھر پنجاب، سینٹرل پنجاب میں بیٹھ کر لوگوں کو شاید پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ KPK میں کیا طوفان برپا ہے، بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح لوگ 71 کے اندر یہی سمجھتے تھے کہ پاکستانی فوجیں جو ہندوستان کے اندر داخل ہو رہی ہیں، پاکستان جیت رہا ہے، اچانک پتہ چلا کہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہی صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر ہے۔ KPK کے اندر لوگوں کے اندر اضطراب ہے، بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، بلوچستان کے اندر صورتحال بگڑ رہی ہے، اور عالمی طاقتیں پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں۔ صرف اور صرف یاد رکھیے کہ ملک کو فوج نہیں بچا سکتی۔ ملک کو اگر کوئی طاقت بچا سکتی ہے، میں زمینی حقائق کی ذرا بات کرنے لگا ہوں، معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ صرف اسلام بھی نہیں بچا سکتا۔ اگر اسلام، صرف اسلام کی بات کر رہا ہوں، اسلام طاقت ہے، ہماری بنیاد ہے۔ اگر صرف اسلام ہی بچا سکتا تو بنگلہ دیش الگ کیوں ہوا ہے؟ وہ ہم سے اچھے مسلمان تھے، اب بھی اچھے مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کلمے کا تعلق کافی نہیں ہے، صرف مضبوط فوج کافی نہیں ہے، جب تک پبلک اویئرنیس اس درجے کی نہ ہو کہ لوگ اپنے ملک کے مسائل کو شعوری طور پر سمجھیں کہ میرے ملک کا مسئلہ کیا ہے اور میں نے اس مسئلے کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے اور میں نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے، قوم کا کردار ادا نہیں کریں گے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو آزادی ہم توتیاں اور باجوں کے ساتھ اور جھنڈوں کے ساتھ منا لیتے ہیں، خطرہ یہ ہے کہ کہیں پاکستان دوبارہ کسی مصیبت کے اندر نہ پڑ جائے۔ اور اس سے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی بات ہے، عوام کا اتحاد۔ اور عوام اس وقت ملک کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو رہا۔ تو کیا لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں؟ اس میں سارے لوگوں کو سوچنا ہے اور اپنا جو بھی حصہ ہے اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے ملک کو ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔